شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن امہات المومنین کا دن ہوتا ہے، جنہیں ازواج مطہرات بھی کہا گیا ہے، جنہیں قرآن حکیم نے مومنات اور صالحات کہہ کر پکارا ہے۔ ہمیں پاکستانی خواتین کو ان پاک باز ہستیوں کے حالات سے آگاہ ہونا ہے، جن کے اسوہ حیات پر عمل کرنا ہی ہماری نجات و فلاح کا باعث ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام، ام المساکین لقب، خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصع کی بیٹی تھی۔ شروع ہی سے نہایت دریا دل اور کشادہ دست تھیں، یعنی ہاتھ ان کا کھلا تھا۔ فقیروں اور مسکینوں کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اور بھوکوں کو نہایت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ ان صفات کی وجہ سے لوگوں میں ام المساکین کے لقب سے مشہور ہو گئی تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جحش سے ہوا، جو جلیل القدر صحابی تھے۔ 3 ہجری میں جنگ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جحش نے لڑائی سے پہلے دعا مانگی، اے خالق کون و مکان، مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت شجاع اور غضبناک ہو، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں اور وہ میرے ہونٹ، ناک اور کان کاٹ ڈالے، تاکہ میں تجھ سے ملوں اور تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے ہونٹ، ناک، کان کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں الہی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو جواب میں کہے صدقتا اے عبداللہ، تو نے سچ کہا۔ اس دعا پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ بارگاہ الہی میں ان کی دعا قبول ہوئی اور ملہم غیبی نے انہیں شہادت کی بشارت دی۔ چنانچہ فرمایا، اللہ کی قسم میں دشمن سے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کا مصلح کرے گا۔ مارکہ کارزار گرم ہوا تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش سے لڑے کہ تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عطا فرمائی، جس سے انہوں نے تلوار کا کام لیا۔ اسی حالت میں لڑتے لڑتے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مشرکین نے ان کے ہونٹ، ناک، کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے اور یوں ان کی تمنا پوری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 بیویوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فوت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کیا۔ باقی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت زندہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم یا زیادہ عرصہ انہیں حیات عارضی کے ماہ و سال نصیب ہوئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ تھیں، مکہ میں ہجرت سے قبل داغ مفارقت دے گئیں۔ ان کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر فراموش نہ کر سکے، یعنی وہ انہیں بھلا نہ سکے۔ وہ تھیں بھی اتنی عظیم کہ انہیں فراموش کیا جا بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری زوجہ مطہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موت سے ہمکنار ہوئیں، وہ یہی ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ تھیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان عورت اپنے خاوند کی زندگی میں موت سے ہمکنار ہو جائے وہ خوش بخت ہوتی ہے۔ اس بات میں واقعی بڑا وزن ہے۔ جنگ احد کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے لواحقین کو تسلیاں دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے۔ عدت کے ایام گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی تھا کہ ان کی سرپرستی کی جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بخوشی قبول کیا۔ یوں 3 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 30-32 سال کے قریب تھی۔ قرآن کریم کی سورہ دہر آیت نمبر 7 تا 10 میں اللہ والوں کی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ مفسرین اور سیرت نگار صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ میں سے کئی ایک عظیم نام لے کر بیان کرتے ہیں کہ وہ ان آیات کی تصویر و تفسیر تھے۔ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ دن رات غربا و مساکین کی خدمت میں لگی رہتی تھیں، انہیں کسی سے کوئی صلہ درکار نہ ہوتا تھا، وہ اسی وجہ سے ام المساکین کے نام سے معروف تھی۔ ہمیں بھی ان کی اس سیرت طیبہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح یتیموں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے اللہ سے ہم یہی کہیں، ان سے کہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، آمین۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کی معزز خاتون تھی، اتنی فیاض اور فراخ دل کہ ہمیشہ فقراء اور مساکین ان کی مدد اور خیرات سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ امہات المومنین میں سے ان کو یہ بلند شرف حاصل ہوا کہ تاریخ نے ان کو فیاضی اور غریب پروری کی وجہ سے انہیں ام المساکین کے لقب سے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ ان کا سلسلہ نسب بھی چند پشت اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، لیکن ایک اور خصوصی بات یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش کی اہلیہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ وہ جوانی کے عالم میں جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ احد کا معرکہ کارزار گرم ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے شجاعت کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ میں نادر یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن جہش بھی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کیا گیا اور ہند نے ان کی جگر چبانے کی کوشش کی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ مدینہ کی بہت سی جوان عورتیں بیوہ، بہت سے معصوم بچے یتیم ہو گئے۔ مدینہ پر غم کی چادر تنی ہوئی تھی، مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ اپنے محبوب شوہر کی شہادت پر انتہائی غمزدہ تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مگر زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انا للہ و انا علیہ راجعون پڑھا. پھر ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جحش کی وفات کی خبر دی تو یہی پڑھا. لیکن جب ان کے شوہر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کی شہادت کی خبر دی تو ان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو اپنے خامن سے جو محبت ہوتی ہے اس کا اپنا ہی مقام ہے. اللہ اکبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کو بھی جب ان کے خامن کی شہادت کی اطلاع ملی تو ان کی حالت غیر ہو گئی. جنگ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے لواحقین کو تسلیاں دی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے غم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے. عدت کے ایام گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ کو نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی تھا کہ ان کی سرپرستی کی جائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بخوشی قبول کر لیا. یوں 3 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئیں. اس وقت ان کی عمر 30-32 سال کے قریب تھی. چند ہی مہینے بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کے بعد ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کو پیغام اجل آ گیا، یعنی ان کی موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ جنت کو سدھار گئیں. ان کے لیے یہ اعزاز کچھ کم نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور خود ہی جنت البقیع میں دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں 2 کے نام زینب تھے، یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جحش. پہلی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے سے قبل دوسری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باوج تھی، یعنی بھابی تھی. اول الذکر مدینہ میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے سب سے پہلے جنت مکین ہوئیں، جبکہ آخر ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیگر تمام ازواج سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جا ملی. اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی. رضی اللہ عنہا.